سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 101۔ جناب ربیعہ الرائی ایک تابعی اور مفتی مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں کہ شرع میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرتا ہے اور وضو سے نماز کی اور غسل سے طہارت کی نیت نہیں کرتا، ایسے شخص کا وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 102۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنے ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈبوئے حتیٰ کہ 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 103۔ امام مسدد سے عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں ہے کہ 2 بار دھوئے یا 3 بار۔ اس سند میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 104۔ ابو مریم کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یا فرمایا اس کا ہاتھ نہ معلوم کہاں کہاں پھرتا رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 105۔ جناب حمران بن ابان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار، پھر بایاں اسی طرح، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں اسی طرح۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کے مانند وضو کیا، پھر فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی مانند وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو، تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 106۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور مذکورہ بالا روایت کے مانند ذکر کیا، اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ سر کا مسح 3 بار کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا، اور فرمایا، جو شخص اپنے اعضائے وضو کو اس سے کم بار دھوئے تو بھی کافی ہے، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 107۔ جناب ابو علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ پہلے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھویا۔ علقمہ نے کہا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 بار، اور پورے وضو میں 3 بار اعضاء کے دھونے کو بیان کیا، اور کہا کہ پھر اپنے سر کا مسح کیا، بعد ازاں پاؤں دھوئے، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے ایسے ہی وضو کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھے وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا، بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا، یعنی جس میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے اور اس پر اجر کا ذکر آیا ہے، یعنی سابقہ حدیث 106 کی مانند۔ پھر زہری کی حدیث کی مانند بیان کیا، بلکہ اس سے بھی کامل بیان کیا، یعنی جس میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے اور اس پر اجر کا ذکر آیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 109۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا،
انہوں نے اپنی کلائیاں 3 بار دھوئیں اور اپنے سر کا مسح بھی 3 بار کیا. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, آپ نے ایسے ہی کیا تھا. امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو وکی نے اسرائیل سے روایت کیا تو اس میں صرف اتنا کہا کہ وضو کیا 3 بار. سنن ابو داود حدیث نمبر 110. عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے. انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو ہم نے کہا کہ وہ پانی کا کیا کریں گے حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں, یہ شاید ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک برتن میں پانی لایا گیا اور ساتھ ایک تسلا یعنی کھلا برتن بھی تھا. انہوں نے برتن سے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو 3 بار دھویا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا 3 بار. آپ نے اسی چلو سے کلی کی اور ناک جھاڑی جس میں کہ پانی لیا تھا, پھر اپنا چہرہ دھویا 3 بار اور دایاں بازو 3 بار, پھر بایاں بازو 3 بار, پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا 1 بار, پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار, پھر بایاں پاؤں 3 بار. پھر فرمایا جس کو پسند آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو معلوم کرے تو وہ یہی ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 111. عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر رحبہ میں آ گئے, یعنی کوفہ کے مرکزی محلے کا نام تھا, اور پانی منگوایا. ایک غلام برتن لایا, اس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ تسلا بھی تھا. چنانچہ اپنے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا, پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا یعنی پانی لیا اور 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا. اور پھر زائدہ بن قدامہ نے سابقہ حدیث ابو عوانہ کے قریب بیان کی. پھر اپنے سر کا مسح کیا, اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا اور مثل سابق حدیث بیان کیا. سنن ابو داود حدیث نمبر 112. عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی, آپ اس پر بیٹھے, پھر پانی کا ایک کوزہ یعنی برتن لایا گیا, آپ نے اپنا ہاتھ 3 بار دھویا, پھر کلی کی, ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا, دونوں ایک چلو کے ساتھ, اور حدیث بیان کی. سنن ابو داود حدیث نمبر 113. جناب زر بن حبائی سے روایت ہے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, تو راوی نے حدیث بیان کی اور اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا مگر پانی کے قطرات نہ گرے, اور اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسے ہی تھا. سنن ابو داود حدیث نمبر 114. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا 3 بار اور اپنی کلائیاں دھوئیں 3 بار اور سر کا مسح کیا 1 بار. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا. سنن ابو داود حدیث نمبر 115. ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا, اور ابو حیہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا وضو 3 بار کیا اور کہا پھر اپنے سر کا مسح کیا, اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں تک. پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلا دوں. سنن ابو داود حدیث نمبر 116. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے. آپ استنجا کر چکے تھے, آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا, ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس, کیا تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑھا کیا اور ہاتھ دھویا, پھر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے, پھر کلی کی اور ناک جھاڑی, پھر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ایک لپ پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا, پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں میں ڈالا, یعنی جو حصہ چہرے کی جانب تھا اسے بھی دھویا, پھر دوسری بار
پھر تیسری بار ایسے ہی کیا، پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہنے دیا، پھر اپنی دونوں کلائیاں کونیوں تک دھوئیں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کے باہر کا بھی، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کی ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پر ڈالی اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا، اپنے پاؤں کو اس پانی کے ساتھ ملا، پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا۔ عبداللہ خولانی کہتے ہیں میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جوتوں سمیت۔ میں نے پھر کہا جوتے پہنے؟ کہا کہ جوتے پہنے ہی۔ میں نے پھر کہا جوتوں سمیت؟ کہا کہ ہاں جوتوں سمیت۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن جریج کی شیبہ بن نصاح سے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مشابہ ہے۔ اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جریج سے نقل کیا ہے اور اپنے سر کا ایک بار مسح کیا، اور ابن وہب نے یہی روایت ابن جریج سے نقل کی تو کہا سر کا مسح 3 بار کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 117۔ عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یحییٰ مازنی نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور یہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں، چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا 3 بار، پھر چہرہ دھویا 3 بار، پھر دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک 2 بار، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں آگے لائے اور پیچھے لے گئے، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 118۔ جناب مسدد کی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی ٹلو سے ایسا 3 بار کیا، پھر راوی نے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق روایت بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 119۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا وضو بیان کیا اور کہا آپ نے سر کا مسح ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے کیا اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ انہیں خوب صاف کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 120۔ حضرت مقدام بن معدی کریب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، اپنی دونوں ہتھیلیاں دھوئیں 3 بار، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 بار، چہرہ دھویا 3 بار، کلائیاں دھوئیں 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور ساتھ ہی کانوں کے باہر اور اندر کا بھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 121۔ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، جب سر کے مسح تک پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور انہیں سر پر پھیرا حتیٰ کہ گدی تک لے گئے، پھر اپنے ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ محمود کی روایت میں اخبرنی حریث کی تصریح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 122۔ ولید بن مسلم نے مذکورہ بالا سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے باہر اور اندر کی طرف مسح کیا۔ ہشام نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 123۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا جیسا کہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آپ سر کے مسح کو پہنچے تو آپ نے ایک چلو لیا اور بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس چلو کو سر کے درمیان کیا حتیٰ کہ پانی کے قطرات گرے یا گرنے کے قریب تھے، پھر سر کے اگلے حصے سے آخر تک اور آخر سے اگلے حصے تک کا مسح کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 124۔ جناب محمود بن خالد نے ولید سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا
تو وضو کے اعضاء 3 بار دھوئے اور اپنے پاؤں دھوئے بغیر شمار کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 125۔ حضرت ربیع بنت معاوض ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میرے لیے پانی انڈیل کر لاؤ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا بیان کیا۔ اس میں کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، چہرہ دھویا 3 بار، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 1 بار، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے 3 بار، اور سر کا مسح کیا 2 بار۔ سر کے آخر سے شروع کیا، پھر اگلے حصے کی جانب سے مسح کیا، اور دونوں کانوں کا مسح کیا، ان کے باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے 3 بار۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مسدد کی روایت کے ہم معنی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 126۔ جناب اسحاق بن اسماعیل کے واسطے سے یہ بھی روایت مروی ہے، لیکن اس میں مذکورہ بالا روایت بشر بن مفضل کے بعض معانی میں فرق ہے۔ اس میں کہا ہے کلی کی اور ناک جھاڑی 3 بار۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 127۔ حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 131۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کویوں یعنی وہ گوشہ جو ناک کی طرف ہو کا مسح بھی کیا کرتے تھے، اور فرمایا دونوں کان سر کا حصہ ہے۔ سلیمان بن حرب نے کہا کہ یہ بات ابو امامہ ذکر کرتے تھے۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ حماد نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ قول کان سر کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں عن سنان ابی ربیعہ کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں سنان ہی ابن ربیعہ ہے اور اس کی کنیت بھی ابو ربیعہ ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 134۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں دھوئیں 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مسح کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا، پھر اپنے پاؤں دھوئے 3 بار، پھر فرمایا وضو ایسے ہوتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا ظلم کیا اور برا کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 135۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو 2 بار کیا، یعنی اعضائے وضو کو 2 بار دھویا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 136۔ جناب عطا بن یسار نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ چنانچہ آپ نے برتن منگوایا، اس میں پانی تھا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے چلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر دوسرا چلو لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر لیا اور اپنا چہرہ دھویا، پھر اور چلو لیا اور اپنا دایاں بازو دھویا، پھر اور چلو لیا اور اپنا بایاں بازو دھویا، پھر ایک مٹھی میں پانی لیا اور اپنے ہاتھ کو جھاڑا اور اس سے سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر مٹھی میں اور پانی لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا جبکہ اس میں جوتا بھی تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ملا، اس طرح گویا کہ ان کو دھویا، ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر سے اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے سے، اور پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 137۔ جناب عطا بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتاؤں؟
چنانچہ انہوں نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 138۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی لے، پھر اسے جھاڑے یعنی صاف کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 140۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک جھاڑو اور صاف کرو 2 بار یا 3 بار خوب اچھی طرح۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 141۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی منتفق کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، میں اس کا سردار تھا یا ایک فرد۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ پایا۔ ہم نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ بنانے کا حکم دیا اور وہ ہمارے لیے بنا دیا گیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک کھجوروں بھرا طبق لایا گیا۔ قتیبہ نے لفظ قناع نہیں بولا، اور قناع ایسے طبق کو کہتے ہیں جس میں کھجوریں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا، کیا تمہیں کچھ ملا ہے یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے خزیرہ کھا لیا ہے۔ اس اسنا میں جبکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے، چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں باڑے کی طرف چلائیں، اور اس کے پاس بکری کا ایک بچہ بھی تھا جو ممیا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، ارے کیا جنوایا ہے؟ اس نے کہا، ایک بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ہمارے لیے اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دو۔ پھر ہم سے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری خاطر سے ذبح کر رہے ہیں۔ جناب لقیط کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ تحسبن سین کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ ادا فرمایا، فتحہ یعنی زبر کے ساتھ نہیں۔ دراصل ہماری 100 بکریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائیں، تو یہ چرواہا جب بھی کسی بکری کے بچہ جننے کی خبر لاتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں۔ لقیط کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی زبان دراز اور بدگو ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا میرے ساتھ ایک بد گزرا ہے اور میری اس سے اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اسے نصیحت کرو، اگر اس میں خیر ہوئی تو سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وضو خوب کامل کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، الا یہ کہ روزے سے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 142۔ جناب عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جو کہ وفد بنی منتفق کے سردار تھے، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس روایت میں ہے، ہم بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے کو جھک کر چلتے ہوئے تشریف لائے، اور اس روایت میں حزیرہ کے بجائے اسیدہ ذکر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 143۔ جناب محمد بن یحییٰ بن فارس کی سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، کہا کہ جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 144۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم بھیجی تو ان لوگوں کو سردی نے آ لیا۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پگڑیوں اور موزوں پر مسح کر لیا کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 146۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلی سے ملتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 148۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔
نماز فجر سے پہلے ایک مقام پر آپ راستے سے ایک جانب کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو میں نے لوٹے سے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ آپ نے پہلے اپنا ہاتھ اور پھر چہرہ دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو جبے کے آستینوں سے نکالنا چاہا مگر وہ تنگ تھیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ واپس آستین میں ڈال لیے اور انہیں جبے کے نیچے سے نکالا اور انہیں کونیوں تک دھویا۔ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہو گئے اور چل دیے، حتیٰ کہ ہم نے لوگوں کو نماز میں پایا اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور امام آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، جبکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم نے پایا کہ حضرت عبد الرحمن انہیں نماز فجر کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل ہونے پر سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے اور بہت زیادہ تسبیح کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تم لوگوں نے درست کیا، یا کہا بہت اچھا کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 149۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا تو اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، ساتھ ہی یہ کہا پگڑی پر بھی۔ جناب معتمر کی روایت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر اپنے سر کے اگلے حصے اور اپنی پگڑی پر مسح کیا کرتے تھے۔ بکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت مغیرہ کے بیٹے سے براہ راست سنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 150۔ جناب عروہ اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، میرے پاس پانی کا برتن تھا، آپ قضائے حاجت کی غرض سے نکلے، پھر ہماری جانب واپس آئے تو میں پانی لے کر آپ کی طرف بڑھا، میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر آپ نے اپنے بازو آستینوں سے نکالنا چاہے جبکہ آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، وہ رومی جبہ تھا اور اس کی آستینیں تنگ تھیں، اس لیے آپ کے بازو نہ نکل سکے تو آپ نے جبے کے نیچے سے اپنے بازو نکالے، پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑو، میں نے اپنے پاؤں ان میں ڈالے تو یہ دونوں طاہر تھے، پھر آپ نے موزوں پر مسح فرمایا۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا کہ میرے والد یونس بن ابی اسحاق نے کہا کہ شعبی نے کہا مجھے عروہ نے اپنے باپ مغیرہ کے متعلق گواہی دی اور اس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی۔ اس توضیح سے مراد حدیث کی توثیق مزید ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 151۔ جناب ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے آتا اور آپ وضو کرتے اور اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سے روایت کرنے والا ابو عبداللہ بن تیم بن مرہ کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 153۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا اور کہا میرے لیے مسح سے کیا چیز مانے ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسح کا حکم سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے کا ہے، تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اسلام ہی سورہ مائدہ کے نزول کے بعد لایا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 154۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا موضوع پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔
امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو منصور بن معتمر نے اپنی سند سے ابراہیم تیمی سے روایت کیا ہے، اور اس میں ہے کہ اگر ہم مسح کی مدت میں اضافہ چاہتے تو آپ اضافہ فرما دیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 157۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ محمد بن صباح کے علاوہ دوسرے مشائخ نے کہا کہ آپ نے موضوع کی پشت یعنی پاؤں کی اوپر والی جانب پر مسح کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 161۔ حضرت سفیان بن حکم ثقفی یا حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے اور وضو کرتے تو اس کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت نے اس سند میں راوی کا نام سفیان بن حکم کو راجح قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے حکم یا ابن حکم کا ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 166۔ مجاہد بنو ثقیف کے ایک شخص سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 167۔ مجاہد حکم یا ابن حکم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 168۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور اپنے کام خود ہی سر انجام دیتے تھے اور باری باری اونٹ چرایا کرتے تھے۔ میری باری آئی تو سپہر کو میں انہیں واپس لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح مکمل وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل اور چہرے سے نماز ہی میں مگن رہے تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ میں نے کہا بہت خوب، بہت خوب، کس قدر بہترین عمل ہے۔ تو میرے سامنے سے ایک شخص بولا، اے عقبہ، جو اس سے پہلے فرمایا ہے وہ اس سے بھی خوب تر ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا اے ابو حفص، وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ابھی ابھی یہ ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح مکمل مسنون وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ مجھے ربیعہ بن یزید نے ابو ادریس سے، اس نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 169۔ جناب عامر بن عامر بجلی یعنی ابو اسد محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 171۔ جناب سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی اور آپ نے اپنے موضوع پر مسح بھی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 172۔ جناب قتادہ بن دعامہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔
مگر اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی، یعنی دھوئی نہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جریر بن حازم سے معروف نہیں ہے، اسے اکیلے ابن وہب ہی نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت بسند معقل بن عبید اللہ جزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مذکورہ بالا کی مانند مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 173۔ جناب حسن بصری نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتادہ کی روایت کے ہم معنی بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 174۔ خالد ابن معدان ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے پاؤں میں درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، اسے پانی نہیں پہنچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز کے اعادے کا حکم دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 175۔ جناب عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص دوران نماز میں پیٹ میں کچھ حرکت محسوس کرتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ شاید ہوا نکلی ہے، تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ ہوا نکلنے کی آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 176۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دبر میں کوئی حرکت محسوس کرے، آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اور اسے شبہ ہو گیا ہو تو وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 177۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی ابراہیم تیمی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین راوی محذوف ہے، اور ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سنا نہیں ہے، اور فریابی وغیرہ نے ایسے ہی غیر موصول بیان کیا ہے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی 40 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ وفات پا گئے، ان کی کنیت ابو اسما تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 178۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ ہی ہوں گی، تو وہ ہنس دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں زائدہ اور عبد الحمید حمانی نے سلیمان اعمش سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 179۔ ابراہیم بن مخلد کی سند سے اعمش سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے عروہ مزنی سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید القطان نے ایک شخص سے کہا میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ اعمش کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سند سے مسئلہ استحاضہ، میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ اعمش کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سند سے مسئلہ استحاضہ والی روایت جس میں ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ یحییٰ نے کہا کہ میری طرف سے یہ بیان کرو کہ یہ دونوں حدیث نہ ہونے کے برابر یعنی ضعیف ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں حبیب نے جو روایت بیان کی ہیں وہ سب عروہ مزنی ہی سے روایت ہوئی ہے، عروہ بن زبیر سے کچھ بیان نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمزہ زیات نے حبیب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ سند صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 180۔
جناب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس گیا، وہاں یہ موضوع چھڑ گیا کہ کس کس چیز سے وضو لازم آتا ہے۔ مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مروان نے کہا کہ مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 181۔ جناب قیس بن طلق اپنے والد طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی آیا، وہ بظاہر بدوی یعنی دیہاتی تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے وضو کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ہشام بن حسان، سفیان ثوری، شعبہ ابن عیینہ اور جریر رازی نے محمد بن جابر سے، انہوں نے قیس بن طلق سے روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 182۔ محمد بن جابر قیس بن طلق سے، وہ اپنے والد سے اسی سند سے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ دوران نماز میں اگر کوئی ہاتھ لگائے تو فرمایا کہ یہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 183۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے وضو کیا کرو۔ سوال کیا گیا کہ بکری کے گوشت سے؟ آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو۔ اور سوال ہوا کہ کیا اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھیں؟ فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، بے شک یہ شیطانوں میں سے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں یا نہ؟ آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھ لیا کرو، بے شک یہ مبارک ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 184۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے پاس سے گزرے، وہ ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں دکھلاؤں یعنی سکھلاؤں کہ کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھسایا حتیٰ کہ بغل تک چھپ گیا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا۔ جناب عامر بن عثمان نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے یعنی پانی کو نہیں چھوا، اور ہلال بن میمون جوہنی کے بجائے ہلال بن میمون رملی کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کو عبد الواحد بن زیاد اور ابو معاویہ نے ہلال سے، اس نے عطا سے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا۔ ان دونوں یعنی عبد الواحد اور ابو معاویہ نے ابو سعید کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 185۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزرے، آپ اوالی مدینہ یعنی بالائے مدینہ کی جانب سے تشریف لائے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ دائیں بائیں تھے۔ آپ کا گزر بکری کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ یہ قبول کر لے؟ اور راوی نے حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 186۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کا گوشت تناول فرمایا اور وہ دستی یعنی شانے کا گوشت تھا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 187۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ آپ نے بکری کے پہلو کے بارے میں فرمایا تو وہ بھونا گیا۔ آپ نے چھری لی اور اسے میرے لیے کاٹنے لگے۔ اس اسنا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی خبر دی تو آپ نے چھری رکھ دی اور فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ خاک آلود ہوں اس کے ہاتھ، اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ انباری نے مزید بیان کیا اور کہا کہ میری یعنی مغیرہ کی مونچھیں لمبی تھیں
تو آپ نے مسواک رکھ کے اوپر سے کاٹ دی یا یوں کہا مسواک رکھ کر کاٹے دیتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 188۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 190۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے تناول فرمایا، پھر پانی منگوایا اور اسے وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر باقی ماندہ کھانا منگوایا اور کھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 191۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے آگ پر پکی چیزوں کے استعمال سے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت پہلی حدیث کا اختصار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز آگ سے پکی ہو اس کے استعمال سے وضو لازم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 194۔ جناب ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، پس انہوں نے ان کو ستو کا ایک پیالہ پلایا تو انہوں نے یعنی ابو سفیان نے پانی مانگا اور کلی کی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بھانجے کیا وضو نہیں کرو گے؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو آگ نے بدل دیا ہو اس سے وضو کرو، یا فرمایا جس چیز کو آگ پہنچی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہری کی روایت میں بھانجے کے بجائے بھتیجے کا لفظ آیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 195۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا اور کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 196۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا مگر اس کے بعد کلی کی، نہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ زید بن حباب کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے اس شیخ یعنی موتی بن راشد کی رہنمائی کی تھی کہ اس سے حدیث حاصل کروں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 197۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نکلے یعنی غزوہ ذات الرقاع میں، تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور فرمایا کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو۔ جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے۔ چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا۔ ادھر سے وہ مشرک بھی آ گیا۔ جب اس نے ان کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کا پہرے دار ہے، چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر تول دیا۔ اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے۔ پھر اس نے رکوع اور سجدہ کیا۔ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا۔ مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لہولہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا؟ اس نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھوری چھوڑوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 198۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے اور نماز عشاء میں بہت تاخیر کر دی گئی، حتیٰ کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، پھر جاگے، پھر سو گئے،
پھر جاگے پھر سو گئے۔ پھر کہیں آپ تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ اور کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے سر نیند کے باعث جھک جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ کی قتادہ سے روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سر نیند کے باعث جھک جایا کرتے تھے۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی عروبہ نے قتادہ سے دوسرے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 200۔